اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں ہے۔ نہیں یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی، آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ نہیں منع تو نہیں۔ عید کی اذان کوئی منع نہیں، صرف حدیثوں میں یہ آئے کہ دیتے نہیں تھے، منع تو کہیں نہیں کی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو عید والے دن تو دو اذانیں ہونی چاہیے، جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے، لیکن نبی الاسلام نے نہیں دی، اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی۔ نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے، حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں، ظہر و عصر، صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے۔ کیوں؟ نبی الاسلام نے اس طرح تعلیم فرمایا۔ منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید کی، پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں ہے۔ بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو آپ گستاخی کی کیٹیگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے۔ شیطان عالم کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مسلمان شیطان کو عالم سمجھ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان بدعت کی تعریف یہ کرتا ہے کہ جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کی تعریف نہیں ہے، بلکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو عمل شریعت میں فرض نہیں ہے اس کو فرض سمجھ کر کرنا، جو عمل واجب نہیں ہے اس کو واجب سمجھ کر کرنا، جو عمل مستحب نہیں ہے اس کو مستحب سمجھنا، یہ سب بدعت ہے۔ فرض کو فرض، واجب کو واجب، مستحب کو مستحب سمجھ کر کرنا شریعت ہے، نہ کہ بدعت۔ منع نہ ہونا بدعت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل شریعت میں منع نہیں ہے اور مستحب بھی نہیں ہے اور اس کو مستحب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ میلاد النبی منانا عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ سے ثابت ہے۔ ان کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے تو یہ شریعت ہے۔ اس کو بدعت کہنا ان ائمہ کو بدعتی کہنا ہے۔